اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس ششم یعنی چھٹا درس در این درس می آموزیم، یعنی اس درس میں جو ہم سیکھیں گے واژہ یعنی کچھ الفاظ، اس کے بعد نکتے، واژہ پرسشی کے بارے میں نکتے ہیں کہ مثلا چھ رنگ، کون سا رنگ ہے، کسے یہ پوچھیں گے کہ یہ کون سا رنگ ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے متن، ان جو درس کا مین ہے وہ متن ہے۔ تو آج کا درس ہے ہمارا رنگوں کے بارے میں کہ کون سے رنگ ہیں۔ تو چلتے ہیں صفحے 76 نمبر پہ، اور اس کو دیکھیے گا۔ یہ آج کا درس ہے ہمارا، اس کو دیکھیے گا۔ یہ رنگوں کے بارے میں ہے۔ رنگ یعنی بہت سارے رنگ، جس کو ہم اردو میں بھی رنگ بولتے ہیں۔ سبز یہ ہمارے پاس بھی ہے۔ قرمز یعنی سرخ یا لال بھی بولتے ہیں اردو میں۔ صورتی گلابی رنگ کو بولتے ہیں۔ زرد یہ ہمارے پاس ہے۔ نارنجی، اورنج کلر کو نارنجی کلر بھی بولتے ہیں۔ کرم جو کرم کے رنگ پہ ہوتا ہے۔ آبی یعنی نیلا۔ بنفش یعنی یہ رنگ نیلے کے نزدیک ہوتا ہے، یعنی نیلے اور سرمئی کے درمیان میں ہوتا ہے یہ بنفش۔ تقریباً یہ ماشین، گاڑیوں کا یا جو آلات ہوتے ہیں ان کا رنگ ہوتا ہے۔ قہوئی براؤن کلر۔ مشکی یا سیاہ یہ تو ہمارے پاس بھی ہوتا ہے۔ سرمئی یا سورمئی دونوں پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو۔ اس کی میننگ ہوگی کہ گہرا نیلا رنگ۔ تھوسی یا خاکستری، خاکستری یا تھوسی جس کو بولیں، یہ بولتے ہیں گرین کلر کو۔ گرے کلر جو ہوتا ہے۔ سفید یعنی وہ سفید ہے۔ نقرئی یعنی سلیور کلر، یعنی چاندی کا جو رنگ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نقرئی۔ پر رنگ یعنی بہت زیادہ رنگ والے، زیادہ چمکنے والے۔ کم رنگ یعنی تھوڑے سے ڈھیلے رنگ والے جو زیادہ رنگ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد والے صفحے پہ چلتے ہیں۔ پہلے اس کو تھوڑا سا آپ سن لیں، رنگوں کے تلفظ کو غور سے سنیے گا، اور اس کو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ بھی دہراتے آئیں۔ صفحه 76. رنگ: سبز، قرمز، سرخ، صورتی، زرد، نارنجی، کرم، آبی، بنفش، قهوه‌ای، مشکی، سیاه، سرمه‌ای، طوسی، خاکستری، سفید، نقره‌ای، پررنگ، کمرنگ۔ اس کے بعد والے صفحے پہ نگاہ کریں۔ سیاہ و سفید یعنی جس کو ہم بلیک اینڈ وائٹ بولتے ہیں، پرانے زمانے کی ٹیلی ویژن جو ہوا کرتی تھی، سیاہ اور سفید اس کو بولتے ہیں۔ رنگی یعنی وہ رنگین جس کو بولتے ہیں ہم رنگین ٹی وی۔ رنگین کمان یہ ہمارے پاس بھی ہے۔ آب رنگ یعنی جو بچوں کے لیے ہوتا ہے اور جو راند یا کسی رنگ کو پر کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں آب رنگ۔ قلمو کلی طور پہ برش کو بولتے ہیں، وہ چاہے چھوٹا برش ہو یا بڑا برش ہو، چاہے وہ خواتین کے استعمال کے لیے ہو یا گھر کے رنگ و روپ کے لیے ہو، پھر بھی اس کو قلم منہ بولتے ہیں۔ اسپرے رنگ یہ جو اسپرے ہوتے رنگ والے ان کو بولتے ہیں۔ چارپائیے یہ اکثر صندلی جو ہوتی ہے بڑی، یعنی جو اسٹول ہوتا ہے بڑا اوپر چڑھنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں چارپائیے۔ رنگ فروش رنگ بیچنے والا۔ رنگکار یا نقاش یعنی جو رنگ لگاتے ہیں ان کو کہتے ہیں رنگکار یا نقاش۔ رنگ میزند یعنی
رنگ کرتا ہے، رنگ لگاتا ہے. می خواہد یعنی چاہتا ہے. اب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ می خواہد یعنی وہ چاہتا ہے. من می خواهم یعنی میں چاہتا ہوں، مجھے یہ چیز چاہیے. استفاده می کند یعنی استعمال کرتا ہے. اور اس کے بعد نیچے واجہائے خواند شدے یعنی وہ الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ان کے بارے میں ہے. تو چلو اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں. صفحه 77. سیاه و سفید، رنگی، رنگین کمان، آبرنگ، قلممو، اسپری رنگ، چهارپایه، رنگ فروش، رنگکار، نقاش، رنگ میزند، میخواهد، استفاده میکند. واژه‌های خوانده شده: سبز، قرمز، صورتی، زرد، آبی، قهوه‌ای، سیاه، سفید، نردبان. اس کے بعد والے صفحے پہ نگاہ کریں. گوش کنید و بخونید. صفحے یہ 78 یعنی سنیے اور پڑھیے. در خانه ما یک چارپائی قهوه‌ای وجود دارد. ہمارے گھر میں ایک بڑا اسٹول قہوہئی یعنی براؤن کلر کا ہے. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ ایک بڑا اسٹول براؤن کلر کا ہے. من برای دختر کوچکم جوراب صورتی میخرم. میں اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے گلابی جوراب یا جوراب خریدتا ہوں. پسرم جواد یا خط کش کوچک دارد. میرے بیٹے جواد کے پاس خط کش یعنی وہ فٹ پڑی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی فٹ پڑی ہے اس کے پاس. خط کش او بنفش اس، اس کی جو ہے خط کش او بنفش ہے، وہ جو ہم نے بتایا تھا کہ سرمئی اور آبی کے درمیان کا رنگ ہوتا ہے، اس کے لیے بنفش بولتے ہیں. اس رنگ کی اس کی فٹ پتی. دوستم رضا خود کار مشکی دارد. میرا دوست رضا اس کے پاس جو پینسل ہے وہ کیا ہے؟ مشکی یعنی سیاہ ہے. او خودکار آبی و قرمز می خواہد. اور اس کو خودکار یعنی بے بخشید خودکار یعنی وہ بال پین جس کو بولتے ہیں ہم، اور اس کو خودکار آبی یعنی نیلا اور سرخ کی ضرورت ہے. خودکار یعنی بال پین نیلی اور سرخ کی اس کو ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے. آن مرد رنگ فروش نیست. وہ رنگ بیچنے والا نہیں ہے. او رنگ کار است. اور وہ رنگ کرنے والا ہے. او الان خانه ما را رنگ میزند. اور وہ ابھی الان یعنی ابھی ہمارے خانے کو گھر کو کیا کرتا ہے؟ رنگ کرتا ہے. آیا این عکس رنگی نیست؟ کیا یہ عکس رنگی نہیں ہے یعنی کلر والا نہیں ہے؟ نہ این عکس سیاہ و سفید است. نہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے یعنی پرانے زمانے کا ہے. شما کدام جامدادی را می خواهید؟ آپ کو کون سی جامیٹری چاہیے؟ دیکھیں می خواهید یعنی چاہیے شما. من جامدادی نارنجی را می خواهم. مجھے جامدادی اورنج چاہیے یعنی جامیٹری مجھے اورنج چاہیے. ایشان برای نوشتن از ماژیک قرمز استفاده می کنند یا آبی؟ سوالی جملہ ہے. ایشان برای نوشتن از ماژیک قرمز استفاده می کند یا آبی؟ وہ لکھنے کے لیے لال مارکر استعمال کرتے ہیں یا نیلی مارکر استعمال کرتے ہیں. او از ماژیک آبی استفاده می کند. اور وہ جو ہے نا مارکر نیلی سے لکھتا ہے. اس کے بعد ہے لطفاً جاغوزین کنید یعنی اس کو پر کریں. جیسے فرزندم مداد رنگی آب رنگ. اب اس کو کیسے بنانا؟ جیسے اس نے خود بنا کے دیا ایک. فرزندم از مداد رنگی استفاده نمی کند. او از آب رنگ استفاده می کند.
پہلا نمبر ہے پدرم خودکار سبز خودکار آبی. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ پدرم از خودکار سبز استفاده نمی کند. ایشان جو کہ محترمانہ جملہ استعمال کریں گے باب کے لیے. ایشان خودکار آبی استفاده می کنند. اس طریقے سے باقی یہ 5 آپ حل کیجیے گا. اس کے بعد ہے فعل خواستن یعنی چاہنا. کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی چیز ہم چاہتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ خواستن مصدر ہے. من میخواهم یعنی مجھے یہ چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے. تو میخواہی آپ کو چاہیے. او میخواهد اس کو چاہیے. ما میخواهیم ہم کو چاہیے. شما میخواهید آنها میخواهند. اس فعل کو تکرار کریں اور اس کو سنیں بھی صحیح. ابھی میں اس کو یہ ریکارڈنگ چلاؤں گا اور اس کو آپ ضرور سنیے گا. رنگ زدن یعنی رنگ لگانا. زدن کی معنی ہے لگانا کلی طور پہ، لیکن رنگ کی معنی میں ہے تو رنگ لگانا. رنگ میزنم تو رنگ میزنی او رنگ میزند. ما رنگ میزنیم شما رنگ میزنید آنها رنگ میزنند. اس کے بعد استفاده کردن یعنی استعمال کرنا، استفادہ کرنا کسی چیز سے. من استفاده میکنم تو استفاده میکنی او استفاده میکند ما استفاده میکنیم شما استفاده میکنید آنها استفاده میکنند. چلیں اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں ان فعل کو خصوصاً اور ان کو دہرائیے گا، ضرور تکرار کیجیے گا. صفحه 78. گوش کنید و بخوانید. 1. در خانه ما یک چهارپایه قهوه‌ای وجود دارد. 2. من برای دختر کوچکم جوراب صورتی میخرم. 3. پسرم جواد یک خطکش کوچک دارد. خطکش او بنفش است. 4. دوستم رضا خودکار مشکی دارد. او خودکار آبی و قرمز میخواهد. 5. آن مرد رنگ فروش نیست. او رنگکار است. او الان خانه ما را رنگ میزند. 6. آیا این عکس رنگی نیست؟ نه، این عکس سیاه و سفید است. 7. شما کدام جامدادی را میخواهید؟ من جامدادی نارنجی را میخواهم. 8. ایشان برای نوشتن از ماژیک قرمز استفاده میکند یا آبی؟ او از ماژیک آبی استفاده میکند. خواستن میخواهم، میخواهی، میخواهد، میخواهیم، میخواهید، میخواهند. رنگ زدن، رنگ میزنم، رنگ میزنی، رنگ میزند، رنگ میزنیم، رنگ میزنید، رنگ میزنند. استفاده کردن، استفاده میکنم، استفاده میکنی، استفاده میکند، استفاده میکنیم، استفاده میکنید، استفاده میکنند. اس کے بعد والے صفحے میں آتے ہیں. لطفاً توجہ کنید. صفحه 79. واضح پرسشی چه رنگ یعنی کون سا رنگ. این رایانه چه رنگ است؟ یہ کمپیوٹر کون سے رنگ کا ہے؟ این رایانه مشکی است. یہ کمپیوٹر یا یہ لیپ ٹاپ مشکی ہے، سیاہ ہے، کالا ہے. آن پیراہن چه رنگ است یا چه رنگی بھی بول سکتے ہم دونوں، یہ کہ وہ پیراہن کون سے رنگ کا ہے. آن پیراہن صورتی است وہ پیراہن گلابی ہیں. نیچے چلتے ہیں. پہلے تھوڑا سا بگوید نگوید اس دو پہ نگاہ کریں تھوڑا سا. پیراہن او چه رنگ است، پیراہن او چه رنگ است یا پیراہن او سفید است. اس کا خیال رہے، ایسا نہیں کہیں گے کہ پہلے او کو لائیں گے پھر پیراہن کو. یہ یاد رہے کہ پہلے ہمیشہ کسی چیز کے نام کو لائیں گے پھر اس کے لیے جو اسم ہے اس کو لائیں گے جس کے لیے استعمال کریں. مثال کے طور پہ یہ یاد رہے کہ ہمیشہ صفت پہلے آتی ہے یا مضاف پہلے آتا ہے، مضاف پہلے اس کے بعد آتا ہے. پیراہن او یعنی اس کا پیراہن، او پیراہن یعنی وہ پیراہن ہوگا. او یعنی وہ شخص، پیراہن پیراہن ہے نہیں. اس کا مطلب ایسا نہیں ہے. ہمارا مطلب ہے کہ اس کا پیراہن، پیراہن او چه رنگ است. اس طریقے سے درست. باقی اس طریقے سے پڑھنا غلط ہے، شروع میں او کو لانا.
تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ واجہ یہ واجہ پرسشی چے کے بارے میں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں شروع سے چیز چے رنگ است یا چے کار میکنی او چے کاری است، اس طریقے سے این چے، اس طریقے سے ہم بہت سارے چے سے واجہ اور الفاظ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اب پڑھ رہے ہیں چے رنگ یعنی کون سا رنگ، کون سا رنگ ہے۔ این رایانه چه رنگ است، یہ کمپیوٹر کون سا رنگ کا ہے، کس رنگ کا ہے۔ این رایانه مشکی است، یہ کمپیوٹر مشکی یعنی سیاہ ہے۔ آن پیراہن چه رنگ است، وہ پیراہن کس رنگ کا ہے۔ آن پیراہن صورتی است، وہ پیراہن گلابی ہے۔ لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں اور سنیں۔ آن کبوتر چه رنگ است، وہ کبوتر کس رنگ کا ہے۔ آن کبوتر سفید است، وہ کبوتر سفید ہے۔ سطل کلاس شما چه رنگ است، آپ کے کلاس کی جو سطل ہے یعنی وہ کس رنگ کی ہے۔ سطل کلاس ما قرمز است، ہمارے کلاس کی ڈسٹ بین کیا ہے، سرخ ہے، لال رنگ کی ہے۔ کفش چه رنگی دوست داری، کفش چه رنگی دوست داری، آپ کو کون سے رنگ کے جوتے پسند ہے۔ من کفش قهوه‌ای دوست دارم، میں کفش براؤن کو یعنی میرے براؤن جوتوں کو دوست رکھتا ہوں، مجھے پسند ہیں۔ آیا علی ماشینش، یہاں پہ ایک چیز میں کہوں گا ماشینش، یہ شین کیا ہے، ہم پیچھے پڑھ کے جانشین فعل ہے۔ ماشینش جانشین فعل یہاں پہ نہیں گا، یہ کس کے لیے آیا ہے، محترمانہ پڑھے تھے ہم نے، یہاں یہ او کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے تو یہاں پہ او کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ ماشین او کی جگہ میں نے کیا کیا، استعمال کیا ماشین نیش یعنی اس کی ماشین۔ آیا علی ماشینش را می فروشد، آیا علی ماشین نیش یعنی ماشین او را یعنی ماشین کو، اس کی ماشین کو بیچتا ہے۔ بلے او ماشینش را می فروشد، بلے وہ اپنی گاڑی کو بیچتا ہے۔ ماشین علی چه رنگی است، چه رنگی اور چه رنگ دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ علی کی گاڑی کس رنگ کی ہے، ماشین او نقره‌ای است، اس کی جو گاڑی ہے وہ سلور کلر کی ہے۔ این پرچم کدام کشور است، یہ پرچم کس ملک کا ہے۔ کدام ہم پیچھے پڑھ کے آئے یعنی چوائس کی معنی میں آتا ہے، پوچھتا ہے کہ کس کا ہے، کون سا یا کس کی معنی میں آتا ہے۔ این پرچم ایران است، یہ پرچم ایران کا ہے۔ پرچم ایران چه رنگ است یا چه رنگی است، پرچم ایران کون سے رنگ کا ہے۔ پرچم ایران سبز و سفید و قرمز است، پرچم ایران میں 3 رنگ ہے، سبز ہے، سفید ہے اور سرخ ہے۔ تو یہ صفحہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ یہاں پر بھی وہی ہے، لطفاً توجہ کنید، تھوڑا سا توجہ کریں۔ نشانی اضافے، نشانی اضافے یک میں ہم پڑھیں گے کہ یعنی کسی چیز کو کسی چیز کی طرف نسبت دینے کے تقریباً معنی میں ہے، لیکن یہ اضافہ یعنی اس کی طرف اضافہ ہوا ہے، اس کی طرف ہم نے بڑھا دیا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ پیراہن میرا ہے تو میں نے اپنی طرف اس کو کر لیا، تو اس کو بولتے ہیں اضافہ یعنی کسی کی طرف بڑھا دینا۔ تو یہاں پہ جیسے پیراہن اسم ہے اور ایک دوسرے اسم کی طرف اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے من، تو اس کی طرف اس کو اضافہ کریں گے۔ جب یہ دونوں اضافہ ہوتے ہیں تو بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے، یا کسرہ ہوتی ہے یا ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ تو پہلے ہم آج کسرے کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے پیراہن من یعنی میرا پیراہن، میں نے پیراہن کو خود کی طرف نسبت دی ہے کہ میں نے اپنی طرف اضافہ کر لیا اس کو کہ یہ میرا ہے۔ در کمود است، الماری میں پڑا ہے، کمود میں ہے۔ من پیراہن آبی را دوست دارم، مجھے پیراہن آبی پسند ہے، مجھے نیلا پیراہن پسند ہے، مجھے نیلی شرٹ پسند ہے، اس طریقے سے ہم بول سکتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پہ جو کسرہ ہے وہ کسرہ نشانی اضافے ہے اور کوئی چیز نہیں، کسرہ جو ہے وہ نشانی اضافہ۔ کہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کسرہ ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ جڑا رہی ہے، ملا رہی ہے، تو یہ کیا ہے، نشانی اضافے۔ جیسے پیراہن من یعنی میرا پیراہن، یا من پیراہن آبی
پیراہن آبی یعنی آبی یعنی نیلا پیراہن، مجھے نیلا پیراہن پسند ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں لطفاً بخونید۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اضافے کی نشانی یہاں پر صرف کسرہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان جملوں میں کون سی جگہ پہ نشانی اضافے استعمال ہوا ہے۔ جیسے لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں۔ فاطمہ ساعت نقرئی دارد، فاطمہ کے پاس سلور کلر کی گھڑی ہے یا ساعت ہے۔ ماشینے استاد مان یعنی ماشینے اضافہ ہوا ہے، ساعت اضافہ ہوا ہے۔ یہ ماشینے کس کی طرف اضافہ ہوا ہے؟ استاد مان کی طرف۔ نشانی کیا ہے؟ یہاں پہ کسرہ ہے، ماشینے استاد مان سفید است، ہمارے استاد کی گاڑی سفید ہے۔ ہمیشہ کے لیے جب بھی اضافہ ہو تو ترجمہ الٹا ہوتا ہے، یعنی پہلے اسم کا ترجمہ کریں گے پھر اس چیز کا جو اضافہ ہوئی ہے، یعنی ہمارے استاد کی گاڑی۔ اب ہمارے مان لاسٹ میں، لیکن اس کا پہلے ترجمہ کریں پھر استاد کا، اس کے بعد پھر ماشین کی طرف آتے ہیں۔ جیسے مادرم ظرف غزارہ در ظرف شمی شوید، یعنی ہماری ماں کھانے کے برتن کو ظرف شوئی دھونے کی جگہ پہ، برتن دھونے کی جگہ پہ رکھ رہی ہیں۔ ہمسر یوسف یعنی یوسف کی گھر والی، یوسف کی ہمسر در دانشگاہ قم درس میخواند، یونیورسٹی قم میں درس پڑھتی ہیں۔ پدرم از فروشگاه برای من یک توشک صورتی و یک بالش آبی میخرد، میرا باپ از فروشگاہ یعنی از مارکیٹ یعنی مارکیٹ سے، برای من یعنی میرے لیے، ایک توشک یعنی گتا جس کا رنگ کون سا ہوگا؟ صورتی یعنی گلابی رنگ کا ہوگا وہ، اور ایک بالش ایک تکیہ کا خرید کے رہتا ہے جو نیلے رنگ کا ہے۔ یعنی میرا باپ مارکیٹ سے میرے لیے ایک گتھا اور ایک تکیہ خرید رہا ہے۔ استاد ما برای نوشتن روی تابلو از ماژیک آبی و مشکی استفاده میکند، یہاں پہ ماژیک اضافہ ہوا ہے تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ ماژیک کے آبی، یہ اضافہ ہے۔ استاد ما، یہ استاد بھی اضافہ ہے۔ استاد ما یعنی ہمارا استاد لکھنے کے لیے تابلو پر نیلی مارکر سے یا کالی مارکر سے استفادہ کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ فرزندت چه رنگی را دوست دارد، آپ کے بیٹے کو کون سا، آپ کی اولاد کو، یہاں پہ بیٹے کی معنی لے سکتے ہیں، آپ کے بیٹے کو کون سا رنگ پسند ہے؟ او رنگ کرم و قہوہ‌ای را دوست دارد، اس کو رنگ کرم اور براؤن کلر کو پسند کرتا ہے، پسند ہے اس کو۔ آن مرد جوان چه کار میکند، وہ جوان مرد کیا کرتا ہے؟ او اتاق پذیرائی را رنگ میکند، وہ اتاق استقبالیہ جہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں اس کو کیا کر رہا ہے؟ رنگ کر رہا ہے۔ شما چه میخواهی، آپ کو کیا چاہیے؟ من آب رنگ و کاغذ رنگی میخواهم، میں آب رنگ جو رنگ کے لیے ہوتا ہے وہ اور کاغذ رنگی چاہتا ہوں۔ نیچے آتے ہیں، نکتہ ہے نیچے، وہ تھوڑا سا اس کی وضاحت، تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ در ترکیب ها نشانه اضافه کسره نوشته نمی شود اما خوانده می شود، جبھی بھی اضافہ کریں گے تو کہیں پر بھی آپ کو کسرہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جیسے یہاں پر ہم ایک دو مثال پہ توجہ کرتے ہیں، جیسے کاغذ رنگی، لاسٹ مثال جو 9ویں نمبر پر کاغذ رنگی، یہاں پہ کاغذ اضافہ ہوا رنگی کی طرف، یہاں پہ نشانی کوئی نہیں ہے لیکن لکھی نہیں جاتی، پڑھی جاتی۔ جیسے مرد جوان، مرد لکھا نہیں گیا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ جیسے استاد مان 6 نمبر پہ دیکھا کریں گے، استاد مان ماژیک آبی، تو یہاں پر کہیں بھی کسرہ لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا ضرور جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس ختم ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔